سب سے پہلے تو تمام مومنین کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ظہور کی بہت بہت مبارک ہو۔ اس مبارک موقع پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کی جسارت کرتی ہوں۔ جیم سے جزو جلال کبریا جفد جمیل، جیم سے جزو جلال کبریا جفد جمیل، عین سے عرفان حق عزم علی عکس عقیل، فے سے فرع مصطفیٰ فہم و فراست کی فصیل، رے سے راحت رہنما رضی رافع رحیل۔ یوں تو اس کا نام نامی نقش دل پر ہو گیا، سینہ کرتاس پہ بکھرا تو جعفر ہو گیا۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ظہور 17 ربیع الاول 83 ہجری اور بمطابق انگریزی تاریخ 24 اپریل 702 عیسوی کو مدینہ میں ہوا۔ آپ کا نام جعفر ہے جو کہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ آپ کے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور والدہ کا نام حضرت بی بی سیدہ ام فروہ سلام اللہ علیہا تھا۔ 7 ذی الحج 117 ہجری 733 کو جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی عمر مبارک 31 برس تھی تو آپ کے والد امام باقر علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وقت آخر میں انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ امامت اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایسا عہدہ ہے جو پہلے سے طے شدہ امر ہے۔ میرے بعد میرا فرزند جعفر ہی امام اور حجت خدا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مشہور القاب صادق، فاضل، صابر اور طاہر ہیں۔ آپ کی 2 بیویاں اور 3 کنیزیں تھیں۔ اولاد میں آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد امام محمد باقر علیہ السلام اور دادا امام زین العابدین علیہ السلام نے کی۔ ویسے تو امام جعفر علیہ السلام کے علم کی حد ہماری ناقص عقل لگا ہی نہیں سکتی، لیکن ہلکا سا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اہل سنت کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام جو امام ابو حنیفہ ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، جیولوجی، جیوگرافی، میتھمیٹکس اور اس کے علاوہ بہت سے کئی علوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے حاصل کیے۔ اس کے علاوہ حضرت امام مالک بن انس وہ بھی اہل سنت کے امام ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ اس کے ساتھ بہت سے علماء اور مشہور سائنسدان بھی آپ کے شاگردوں میں سے تھے، جن میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: حسن بن صالح، عمر بن دینار، امام احمد بن حنبل، ابو حمزہ اور جابر بن حیان، جنہوں نے سائنس، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، میتھمیٹکس جیسے علوم کی بنیاد رکھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بچپن سے ہی روزہ کی حالت میں رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ باقی کا جو وقت بچتا وہ آپ لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات کا درس دیتے۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام محمد جعفر کا تعارف حضرت جناب خضر سے کروایا۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن پاک کے متعلق فرمایا: خدا کی قسم، قرآن کو میں اول سے آخر تک اس طرح جانتا ہوں گویا میرے ہاتھوں میں آسمان و زمین کی خبریں ہوں۔ امام جعفر صادق کے شاگردوں سے روایت لی گئی کہ آپ کے شاگرد فرماتے ہیں:
ہم نے آج تک اللہ کی عبادت اور علم و معرفت میں امام جعفر سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا نہ پایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کا سمندر بے بہا تھا۔ آپ کی چند مؤلفات کے نام یہ ہیں: رسالہ عبداللہ ابن نجاشی، حدیث مفضل، مختصر اقوال حکمت و آداب، وصیت برائے عبداللہ، کلام در بیان محبت اہل بیت، چند نسخہ جات وغیرہ، کلام در خلق و ترکیب انسان، وصیت برائے ابی جعفر وغیرہ۔ آپ سے مسلم و مومن کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: جس نے خدا کے دین کا اقرار زبان سے کیا وہ مسلم ہے، اور جس نے خدا کے اوامر و نواہی پر عمل بھی کیا وہ مومن ہے۔ امام جعفر نے فرمایا کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور لوگوں کو یہ دکھاتے ہو کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اے لوگو، اگر تمہارے دل میں اللہ کی سچی محبت ہوتی تو تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے، اور اللہ تمہیں جو حکم دیتا ہے اس کے حکم پر چلتے، کیونکہ محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر بات مانتا ہے۔ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ تمہیں کس راستے پر چلنا ہے اور تم کس راستے پر چل رہے ہو۔ ویسے تو امام پاک کی ذات سے کئی معجزات منسوب ہیں، جن میں سے ایک خاص 22 رجب کو کونڈوں کی نیاز کی وجہ سے مشہور ہے، جس سے ہر ایک مومن آگاہ ہے۔ لیکن یہاں میں ایک معجزہ آپ سب کو بتانے جا رہی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیوی کی بد زبانی اور بد اخلاقی کا شکوہ کیا۔ آپ نے اس کو اپنی بیوی کو ساتھ لانے کا کہا۔ جب وہ دونوں حاضر ہوئے تو آپ نے اس شخص کی بیوی سے پوچھا: تم اپنے شوہر سے بد اخلاقی کیوں کرتی ہو؟ وہ عورت امام کے سامنے ہی اپنے شوہر سے بد اخلاقی اور بدتمیزی کا سلوک کرنے لگی۔ اس پر آپ نے فرمایا: اے عورت، اگر تم شوہر سے اسی طرح بدتمیزی کرتی رہی تو تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں۔ اس پر وہ عورت سمجھنے لگی کہ امام اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور کہنے لگی: ہاں میں خود یہ چاہتی ہوں کہ میں اس منحوس اپنے شوہر کی شکل نہ دیکھوں۔ آپ نے ان کو واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا: اس عورت کے پاس صرف 3 دن ہیں، اس کے بعد یہ زندہ نہ رہے گی۔ 3 دن گزرنے پر وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے اس سے اس کی بیوی کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولا: اے امام، میں ابھی اپنی بیوی کو دفنا کر آ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ہزاروں معجزات ہیں جن کو اتنی شارٹ ویڈیو میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کی تعلیم بھی دی۔ مشہور علم جعفر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ویورز، نہ تو میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں امام کے فضائل اور سیرت کو بیان کر سکوں، اور نہ ہی میری اتنی اوقات ہے۔ پھر بھی میں نے اپنے ناقص علم سے ایک حقیر سی کوشش کی ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں آپ مومنین کو بتاؤ۔ مجھ حقیر کی یہ کاوش اگر آپ کو پسند آئے تو میرے حق میں دعائے خیر کر دیجئے گا۔ آخر میں ایک بار پھر تمام مومنین کو جشن ظہور پر نور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔